إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی پر ٹرسٹ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے کہ یہ شخص میرے دنیاوی معاملات میں میرا معاون ثابت ہو سکتا ہے، میں اسے جو کام کہوں گا یہ کام میرا کر دے گا، کسی مشکل میں ہو، آسانی میں ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، یہ میرا عزیز، میرا قریبی رشتہ دار ہے، یہ میرا بہت پیارا دوست ہے۔ معاشرے میں
میری جیت ہی جیت ہوگی، ہار کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میرا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ہر شخص محتاج ہے۔ یقیناً دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسی سوچ رکھنی کوئی حرج نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت ہونا چاہیے، بلکہ یہ بہت اجر کا کام ہے اگر کوئی کسی کا اچھا کام دیکھے اور اس میں اس کو ضرورت ہو تو یہ اس کے ساتھ ضرور کام کرے تاکہ اس کا جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے اور رب العالمین سے اجر حاصل کرے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے، اس کے کام میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کا جو اس نے اس کے اوپر جو بھروسہ کیا تھا اس کو پورا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا، حالانکہ اس نے کام نہیں کیا۔ لیکن کیا ایک مسلمان کو زندگی میں سب کچھ کسی انسان کے اوپر ہی بھروسہ کر کے اعتماد کر کے بیٹھ جانا چاہیے، یا اپنے عمل کو انسان سب کچھ سمجھنا شروع کر دے؟ کیا انسان اپنی محنت اور کوشش اس کو ہی سب کچھ جانتے ہوئے کہہ دے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں؟ کیا انسان اپنے علم پر اتنا اعتماد کر لے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اب میں جو بھی کروں گا بالکل درست ہوگا؟ نہیں۔ جس طرح انسان خود ناقص ہے اسی طرح اس کے سارے اسباب بھی ناقص ہیں۔ حقیقت میں اصل بھروسہ اور اعتماد، توکل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ پر ہونا چاہیے۔ ظاہری اسباب انسان اختیار کریں، لیکن توکل کی جب بات آتی ہے قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں، اس کی روشنی میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے توکل کا جو مفہوم بیان فرمایا ہے، وجملۃ التوکل تفویض الامر الی اللہ جل ثناؤہ والثقۃ بہ۔ توکل اس بات کا نام ہے کہ انسان تمام تر اسباب کے ہوتے ہوئے، تمام تر سفارشوں کے ہوتے ہوئے، تمام تر جو اسباب ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے اور پھر اس کے اوپر اعتماد کر لے، جو ہوگا پھر خیر ہوگا۔ بیج بوئے، پانی دے، زمین کی کاشتکاری کرے، یہ نہ کہے کہ اس بار جو میں نے بیج بویا ہے، اس بار جو میں نے فصل کے اوپر محنت کی ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ کرنے کے بعد بھروسہ کیا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ پھر اگر وہ فصل اچھی نہیں بھی ہوتی تو اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اس نے بھروسہ اپنے رب پر کیا ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، یہ کیوں کہا کہ انسان اپنے تمام تر معاملے کو اللہ کے سپرد کرے؟ اس لیے کہ دنیا میں جس سبب کو اختیار کیا ہے، جس شخص پر اعتماد کیا ہے، عین ممکن ہے کہ وقت آنے پر وہ سبب بھی ختم ہو جائے اور یہ کام ہوئی نا۔ عین ممکن ہے کہ جس انسان پر ہم نے بھروسہ کیا ہے وہ دنیا میں ہی نہ رہے، وہ بیمار ہو جائے، وہ ہمارا وہ کام کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہے، جس منصب پر وہ بیٹھا ہے وہ منصب ہی ختم ہو جائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو
اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیوں اس پر بھروسہ کرو؟ اس لیے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ ہی اپنے بندے کو کافی ہوتا ہے، کوئی اور نہیں جو انسان کے معاملات کو اس کی ضرورت کے مطابق پورا کر سکتا ہو، صرف اللہ ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا تھا وشاورہم فی الامر، صحابہ کو چھوڑنا نہیں، دوست و احباب کو چھوڑنا نہیں، ان کو اگنور نہیں کرنا، ان کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کی اہمیت اس کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ ان سے مشورہ ضرور کیجئے، آپ ان سے دنیاوی معاملات میں بات ضرور کیجئے، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے پختہ ارادہ کر لیا ہے تمام مشاورت کے بعد، تو اب بھروسہ اللہ پر کیجئے، یہ نہ کہیے کہ ان کی بات درست ہے، اس وقت پھر اپنے رب پر بھروسہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کا انسان محبوب بن جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید میں یہی بات فرمائی ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق و مغرب کا رب صرف وہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا اسی کو ہی اپنا وکیل بناؤ، اسی پر ہی اپنا بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی تگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بیماری سے شفا دینے والا نہیں، کوئی کاروبار درست کرنے والا نہیں، کوئی مصیبت سے نجات دینے والا نہیں، صرف وہ ہے۔ جب وہ ہے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو صرف اس پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جب ہمارا سب کچھ وہ ہے، ہم کیوں دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم یہ کام کر لو گے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب تم اللہ پر حقیقت میں بھروسہ کر لو گے نا، توکل کر لو گے، تو رب العالمین فرماتے ہیں پھر اللہ اپنے بندوں کو کافی ہو جاتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اور انسان کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ آج ہم درد کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہیں؟ ایک در پہ گئے، وہاں سے بات نہیں بنی، پھر دوسرے پر، بھائی جس کا در پکڑنا تھا، جب رب کے در کو چھوڑتا انسان پھر در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کیوں؟ اس کو ایک اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہل ایمان نے برملا یہ بات کہی تھی وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے آ کے اللہ کی دین کی دعوت دی، انہوں نے مختلف قسم کی باتیں کی، انہوں نے آگے سے ایک ہی جواب دیا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہم اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کیوں نہ کریں، تم جو مرضی کہو، ہمیں تمہاری باتوں کی پرواہ نہیں۔ اس لیے وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جس مالک نے ہمیں سیدھا راستہ جنت کا راستہ دکھایا ہے، ہم تو اسی پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس راستے پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اگر تم ہمیں تکلیفیں دو گے تو ہم یہ راستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس پر صبر کریں گے۔ انسان کو صحیح راستے پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تکلیفیں آئیں گی، لیکن انبیاء کرام کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ کر لو پھر اس پہ آنے والی تکلیفوں پہ صبر بھی کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اس لیے کہ اللہ پر جنہوں نے بھروسہ کیا ہے وہی بھروسہ کرنے والے حقیقت میں ہیں، دوسرے تو صرف دنیاوی لذتیں چکھنے والے ہیں، ادھر سے نہیں تو ادھر چلے گئے، ادھر سے نہیں تو ادھر چلے گئے، نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام، آپ جانتے ہیں ان کے 12 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے،
یوسف علیہ السلام اور بنیامین جب دونوں بلکہ پہلی بار جب وہ جاتے ہیں 10 بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور پھر دوبارہ جب جاتے ہیں تو 11 بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے اکٹھے نہ داخل ہونا، ظاہری سبب اختیار کیا۔ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہری سبب اختیار کرو، بھروسہ اللہ پر کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا تھا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توکلت وعليه فليتوکل المتوکلون۔ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جو اللہ کا فیصلہ ہے نا، اس سے تو کچھ نہیں تمہیں کر سکتا۔ بس ایک بات ہے کہ میرے دل میں ایک بات ہے، وہ کیا بات ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک دروازے سے داخل ہو، 11 نوجوانوں کو، ایک جیسے گبرو جوانوں کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی نہ رہ جائیں اور تمہیں نظر لگ جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ صرف فی نفس یعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے علم کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا، اس کی روشنی میں ایک ان کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ورنہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا ان الحکم الا للہ، فیصلہ وہی ہے جو اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، ساتھ ہی انہوں نے فرما دیا تھا کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے نا، اس سے میں کافی نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا رہتا۔ بس ایک دل میں خیال تھا، اس خیال کو پورا کرنے کے لیے بیٹوں کو یہ کہہ دیا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں توکل کی حقیقت بتاتے ہوئے فرمایا تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ مسلم احمد میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں وہ اللہ رزق ایسے دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ نہ پرندے جاب کرتے ہیں، نہ پرندے محنت کرتے ہیں، نہ پرندوں کی کوئی فیکٹری ہے، نہ ان کا کوئی بزنس ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، لیکن ایک کام ضرور کرتے ہیں اور ہمیں بھی وہی کرنا ہے، اسی کی روشنی میں اپنے سارے معاملات کرنے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ ہمت، کوشش، تگودو، کوئی سبب اختیار کرنا۔ ان کے پاس ایک ہی سبب ہے، تغدو خماسن، وہ اپنے گھونسلے سے صبح نکل پڑتے ہیں، وہ اپنے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں، سارا دن نکلے رہتے ہیں، اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ فل ہوتے ہیں، خوب سیر ہو کے کھا کے واپس آتے ہیں۔ یہ ہے بھروسہ۔ دکان پہ جاؤ، محنت کرو، کاروبار کرو، مزدوری کے لیے جاؤ، آفس میں جاؤ، نوکری کرو، یہ سارے کام، زمین میں جاؤ، کاشتکاری کرو، مختلف چیزوں میں کام کاج کرو، کوشش کرو، لیکن بھروسہ اللہ پر۔ مالک نے اگر مقدر میں لکھا ہوا تو تمہیں ضرور ملے گا، جیسے پرندوں کا بھروسہ ہے۔ اگر تمہارا بھروسہ اس طرح ہو جائے تو پھر اللہ اکبر، جب انسان اس نہج پر پہنچ جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کے ایمان کو پختہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے
وہ فوراً اس بات کو اپنے ذہن میں لاتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کے بغیر تو یہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے فرما دیجیے یہ جو منافق آپ کے متعلق آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں نا، جنگ میں جانے نہ جانے، پیچھے رہنے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، دو ٹوک ان کو یہ اعلان کر دو، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، تم جو دل چاہتا ہے کرو، ہمارے مقدر میں مصیبت جو لکھی ہے وہی پہنچے گی۔ ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے، اور یہی تعلیم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمائی تھی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اے عبداللہ یہ بات یاد رکھ، ساری امت جمع ہو جائے، تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تجھے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور اگر سارے مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا، صرف وہی جو تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ اس لیے جب انسان یہ عقیدہ اپنا مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہدی قلبہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اللہ رب العالمین پھر اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں، پھر ڈگمگاتا نہیں کہ باہر نکلا کالی بلی آگے سے گزر گئی، باجی واپس جاؤ آج کام نہیں ہونا، نہیں۔ پھر گاڑی کے آگے یا گاڑی کے پیچھے جوتا نہیں لٹکایا جاتا، پھر کالا کپڑا وہ گاڑی کے پیچھے نہیں لٹکایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل قوی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے ایمان کو، اس کے دل کو ہدایت دی ہوتی، یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے رب کی طرف سے ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب انسان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فائدہ بیان کیا، اللہ اکبر۔ اب میں میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، ادھر بھی ہر طرف لوگ ہی لوگ۔ میں نے کہا شاید یہ میری امت ہے، کہا نہیں آپ کی امت نہیں۔ پھر ایک سائڈ پہ کہا ادھر دیکھو، لوگ ہی لوگ، میری امت ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بہت لمبی حدیث ہے، بس صرف اتنا حصہ جو موضوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، انہوں نے کہا منہم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ان لوگوں میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تو بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور آدمی اٹھا، صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اب میں سبق کا بہا عکاشہ سب کر لے گیا ہے، اب ہر ایک کے لیے تو نہیں اس طرح دعا کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ آپ چلے گئے، چمکویاں شروع ہو گئیں، صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کون ہوں گے؟ کسی نے کہا وہ رات کو عبادت کرنے والے، جو زیادہ نفلی روزے رکھنے والے، جو بڑا صدقہ خیرات کرنے والے، مختلف باتیں صحابہ نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر وہ خوش نصیب کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی صفات بیان کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا لا یبقون ولا یسترقون، نہ وہ لا یتداوون، لا یبقون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ میرے صحابہ وہ نہ خود کسی کو دم کرتے ہیں نہ کسی سے دم کرواتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ ایک روایت میں لا یکتوون، آگ سے اپنے جسم کو داغتے نہیں، بلکہ
ان کی خوبی کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دم بھی کرنا ہے تو خود اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھ کے دم کرتے ہیں، دعائیں پڑھ کے، کسی سے نہیں دم کرواتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ یہ ہے کہ اگر یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ مسائل اگر آئے ہیں تو یہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، اسی نے ہی دور کرنے ہیں. یہ ہے ان کی خوبی جو 70,000. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گھر سے جب باہر نکلو تو اپنے رب پر بھروسہ کر کے نکلو. فائدہ کیا ہوگا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے نکلا ہوں اور میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ کے سوا نہ میں کسی پریشانی، دکھ، مصیبت، گناہ سے بچ سکتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی اچھا کام اور نیکی کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال حینئذ، ایک فرشتہ اس وقت کہتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت، تجھے ہدایت بھی مل گئی ہے، تجھے اللہ کافی بھی ہو گیا ہے اور تجھے اللہ ہر قسم کی دکھ، مصیبت، پریشانی، شیطان سے بچا بھی لے گا. فتنحى الشیطان فتنحى له الشیاطین، شیاطین جو آس پاس اس کو قابو کرنے کے لیے تیار تھے نا، یہ گھر سے نکلے تو ہم اس کو قابو کریں، وہ الگ ہو کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں فیقول له شیطان، آخر ایک دوسرے کو کہتا ہے کیف لک برجل، اور کیسے اس کو تکلیف پہنچا سکو گے، اس کو کیسے گمراہ کرو گے، وقد ہدی وکفی ووقی، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت دے دی ہے، اس کے معاملات اللہ کے سپرد ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے بچا دیا. اب تم کیا کر سکتے ہو؟ رب العالمین سے طاقتور تو کوئی چیز نہیں، شیطان اس کی مخلوق ہے. اس لیے جب نکلو تو دعا کر کے. اور یہ جو عقیدے آج کل ہم نے بنائے ہوئے نا جی، یہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہو گیا، اس سے یہ ہو گیا، یہ ساری فضول باتیں ہیں. اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، نہ کوئی متعدی بیماری ہے، نہ طیرہ ہے، بدشگونی ہے، ولا حامہ، یہ الو جانور، الو ہم الو سے بھی نوسط پکڑ لیتے ہیں، نہیں، کوئی نوسط نہیں، ولا سفر. اور یہ سفر کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، آج 2 تاریخ ہے، لوگوں نے اس کو بھی نوسط کا مہینہ کہنا شروع کر دیا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے آخری ہفتے کے جو بدھ تھا، اس بدھ کو بیمار ہوئے اور آگے ربیع الاول شروع ہوا تو آپ اس میں فوت ہو گئے، لہذا مہینہ ہی نوسط ہے. عجیب بات، یہ سفر پہلے نہیں تھا، یہ تو اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی وقت سے یہ 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا. محرم، صفر، ربیع الاول، ایک کیلنڈر کی حیثیت سے، ایک ترتیب کی حیثیت سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر اس کو پہلا مہینہ صحابہ کے مشورے سے، اپنی کیبنٹ جو تھی کبینہ، ان کے مشورے سے محرم کو پہلا مہینہ قرار دے کر اس طرح 12 مہینوں کی تعداد انہوں نے مقرر کر دی، لیکن مہینے تو پہلے سے تھے. اس لیے یہ سفر کو یہ طیارہ جو ہم کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہیں الطیرہ ما امضاک او ردک. بدشگونی یہ ہے کہ یا تو کہیں کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہو جائے گا یا یہ تجھے واپس لٹا دے، یہ ہے بدشگونی. نہیں، جو کام اللہ کے بھروسے پر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اس کو کر گزرو، وہ ہوگا تب بھی بہتر ہوگا، نہیں ہوگا تب بھی تمہارے حق میں بہتر ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یہ طیارہ شرک ہے. وما منا الا ولكن اللہ یذهبه بالتوکل، یہ شرک، یہ طیارہ انسان کے دل سے کب جائے گا؟ جب اس کے دل میں توکل آئے گا، اللہ پر حقیقت میں بھروسہ آئے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اس کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرہ عن حاجته فقد اشرک،
جس کو طیارہ نے واپس لٹا دیا، اس نے اپنے کام کو کرنے سے چھوڑ دیا. جی یہ کالی بلی آگے سے گزر گئی ہے، یہ کوا آج ادھر سے پرندہ اڑ گیا ہے، یہ لیفٹ سائڈ پہ چلا گیا، زیادہ کام نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے شرک کیا. فقالوا یا رسول اللہ فما کفارۃ ذلک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یقول احدهم اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ خیر بھی تیری طرف سے ہے، شر بھی تیری طرف سے ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا ہی خوب اس آدمی کو جواب دیا تھا. عندما اراد المسیر لقتال الخوارج، خارجیوں کے ساتھ جب قتال کرنے کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نکلے، عرض له منجم، نجومی ان کے سامنے آیا. فقال یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین لا تسافر فان القمر فی العقرب. ستارہ گردش میں، ہم بھی بھاگ کے جاتے ہیں نا پامس کے پاس، وہ بے سڑک کے کنارے بیٹھ کر روڈ کے کنارے وہ سارے جان کی خاک چھاننا ہوتا ہے، اس کے منہ میں جا رہی ہوتی ہے، ہم اس کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. ذرا بتائیے جی ہماری قسمت کا ستارہ کدھر ہے؟ اس نے بھی کہا تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو، کہنے لگا نہ جانا، خوارج کے ساتھ لڑائی کے لیے نہ نکلنا. کیوں؟ اس لیے کہ ستارہ گردش میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے. وَإِنَّ كَيْدَ سَافَلْتَ وَالْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ هُزِمَ أَحْزَابُكَ، آپ کے جو لشکر ہے نا اس کو شکست ہوگی. فقال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بل نسافر ثقة باللہ وتوکلا علی اللہ وتکذیبا لک، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے آج ضرور سفر کریں گے، اور تجھے جھٹلاتے ہیں، تو جھوٹا ہے. اللہ اکبر. بیان کرتے ہیں فسافر فبورک له فی ذلک، علی رضی اللہ عنہ کو اس سفر میں برکت ہوئی. حتی قتل قتل عامۃ الخوارج، انہوں نے بہت سارے خارجیوں کو قتل کیا کیونکہ اللہ پر بھروسہ تھا. طاؤس رحمہ اللہ نکلتے ہیں مع صاحب لہ، ایک سفر میں طاؤس رحمہ اللہ نکلتے ہیں. فصاح غراب، کوا اس نے کاں کی. فقال الرجل خیر، وہ آدمی کہنے لگا خیر ہوگی. فقال طاؤس ایو خیر عندک عند هذا، کون سی خیر ہے اس کے پاس؟ لا تصحبنی، ہمارے اسلاف کا یہ وتیرہ تھا. اس طرح کا جو بدشگونی رکھنے والا انسان اور باطل عقیدے کا حامل انسان جب ان کے ساتھ ہوتا پتہ چلتا، کہنے لگے دفع ہو جا، تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، میں اپنے رب پر بھروسہ کر کے نکلا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو میں نے پہلے بیان کی ہے، آخر الانبیاء من شہر سفر یوم نحس مستمر، یہ موضوع من گڑت جھوٹی روایت ہے، اس لیے بالکل حقیقت نہیں ہے. اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کی، یہ بھی موضوع ہے، من بشر بخروج سفر بشرته بدخول الجنہ، بالکل موضوع من گڑت روایت ہے. کوئی سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہو کہ یہ بھی منحوس ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو ایسا کوئی عقیدہ نہ رکھیں، بلکہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ جتنی محبت اور شفقت کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اللہ رب العالمین انسان کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، تم اس کو ظاہر کرو نہ کرو. ابھی تمہارے دل میں وسوسہ اور خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی بھی جانتے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جو مالک ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ وہ لگاؤ، وہ تعلق، وہ محبت کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ جو ہونا چاہیے؟
چاہیے تو یہ کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنے معاملات کو، اپنے تعلق کو لوگوں کے ساتھ وابستہ کیا، جو خود بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، جو خود اپنے آپ کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیں کائنات کے سب سے افضل انسان کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلوائے اور قرآن مجید کی زینت بنائے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تو پھر دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بھی ہمیں نہ سمجھ آئے اور ہم اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کریں تو پھر یاد رکھو تباہی ہے۔ آ جاؤ، چھوڑ دو یہ پیر بزرگ ولی، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، چلے گئے ہیں۔ ہاں جو زندہ ہے جائیے ان سے جا کے دعا کروا لیجئے، اتنا ہی کافی ہے، جو کافی ہے بس وہ کریں، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کون کر سکتا ہے؟ رب العالمین کر سکتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں میں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا، کوئی پیر ہو سکتا؟ ساری دنیا ایک طرف، سارے فرشتے ایک طرف، زمین و آسمان ایک طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ میں اپنی جان کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ خود نہیں فرمایا، اللہ نے کہا ہے، فرمایا، حکم دیا ہے، قرآن میں ہے یہ بات، میں اپنی نہیں کر رہا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے خیر ہی خیر اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ جب نبی ہم وہ بزرگوں نے بتا دیا جی، پہلے ہی بتا دیا، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکے، آپ کون ہو، یہ کون ہے؟ اس لیے عقیدہ درست کیجئے، بھروسہ اپنے رب پر، بس جب آپ کا ایمان اس پہ مضبوط ہو جائے گا، یاد رکھیے آپ جس راستے پر چلیں گے اللہ اس میں خیر کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة۔